الیگزینڈر سولزنسن کی وفات 3 اگست 2008 میں ہوئی۔ مغرب میں اسے ایک ادبی شخصیت کے طور پر سراہا گیا، جو بظاہر آمریت کے خلاف کھڑا تھا، جو بظاہر شخصی آزادی کے حق میں کھڑا تھا، جو ٹوٹیلیٹیرینزم کے خلاف تھا، جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھا، جو ہر قسم کی ظلم و جبر و بربریت کے خلاف ایک چیمپئن تھا۔ جارج آرویل کی طرح اس کی تحریریں نہ صرف اینٹی کمیونسٹوں بلکہ ہر قسم کے بائیں بازو کی مخالفین کے لیے ایک طرح کی مذہبی کتاب ہی بن گئی۔ اس کی مشہور ترین کتاب دی گولاگ آرکیپیلاگو کو سرمایہ داری کے حامیوں نے سوویت یونین کے خلاف سب سے مستند فرد جرم کے طور پر پیش کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اس کی غیر مصدقہ گواہیوں کو کمیونزم دشمن جنون کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک مکارتھیسٹ بخار پیدا کر دیا گیا دنیا کے اندر کہ کمیونسٹ بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہیں، ان کو دبا دیا جائے، اور اس بخار کو پیدا کرنے میں جارج آرویل اور الیگزینڈر سولزنسن کی تحریریں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ اور تیسری دنیا کے اندر بہت سارے ہمارے لبرل دوستوں نے بھی کہا کہ سولزنسن بڑا گریٹ فگر ہے، ایک ڈیموکریٹ ہے، آزادی کے حق میں جدوجہد کر رہا ہے، اپنے قلم کو ٹوٹیلیٹیرینزم اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام تاریخی شواہد نے یہ ثابت کیا کہ در حقیقت الیگزینڈر سولزنسن نازی اور فیشسٹ سوچ کی حمایت کرتا تھا۔ بہت سارے پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی مفکر کو یہ بات نہیں معلوم کہ 1946 میں الیگزینڈر سولزنسن کو 8 سال کی، غور سے سنیے گا، 8 سال کی بمشقت قید اس لیے سنائی گئی کیونکہ وہ نازی ایکٹیویٹیز میں نازیزم کی، ہٹلر کی حمایت کر رہا تھا۔ باوجود اس کے 1970 میں سولزنسن کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا، جس نے اسے 20ویں صدی کے عظیم ادیبوں کی صف میں لا کھڑا کر دیا۔ کم از کم مغرب میں تو ایسے ہی نظر آتا تھا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ سولزنسن نے کبھی اپنی نازیوں سے ہمدردی کو نہیں چھپایا، کبھی یہ بات نہیں چھپائی کہ ہاں وہ نازیزم کی حمایت کرتا تھا۔ در حقیقت اس نے سوویت یونین کو جنگ میں دھکیلنے کا الزام بھی سوویت یونین اور اسٹالن پر لگا دیا، اور یہ برملا لکھا کہ سوویت یونین کو تھرڈ رائخ یعنی ہٹلر کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے تھا اور امن پیدا کرنا چاہیے تھا۔ اس کے نزدیک نازی جرمنی کی سامراجی اور توسیع پسندی پالیسی قصوروار نہیں تھی، بلکہ سوویت یونین ہی اپنی تباہی کا ذمہ دار تھا۔ یہ ایک ایسی آرگیومنٹ ہے جو کوئی بھی لبرل قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بالکل تاریخ کے برعکس ہے۔ اور جنگ کے دوران وہ کہتا تھا کوٹ جرمن فوج سوویت یونین کو کمیونزم سے آزاد کر سکتی تھی، لیکن ہٹلر احمق تھا۔ کیوں احمق تھا؟ سولزنسن لکھتا ہے اس نے اس ہتھیار کو استعمال نہیں کیا۔ یہ کون سا ہتھیار تھا جو سولزنسن کہتا ہے ہٹلر نے استعمال نہیں کیا؟ سولزنسن کے مطابق وہ تمام لوگ جو سوویت یونین کے اندر موجود تھے، وہ گروہ جو کہ سوشلزم کی مخالفت کرتا تھا، نازیزم کی حمایت کرتا تھا اور سوویت یونین کو توڑ دینا چاہتا تھا تاکہ جرمنی کی کامیابی ہو، یہ وہ ہتھیار تھا جو کہ ہٹلر نے استعمال نہیں کیا۔ وہ ایک محب وطن نہیں تھا، بلکہ اپنے ملک کا غدار تھا جو اپنی سرزمین کو نازیوں کے حوالے کرنے پر آمادہ تھا۔ اندازہ کریں آپ، وہ نازیز جنہوں نے 26 ملین لوگوں کا سوویت یونین کے اندر قتل عام کیا، اور دنیا بھر میں ان کی جنگ کے نتیجے میں 50 ملین لوگ مارے گئے، وہ ان کی حمایت کرتا تھا۔ قید سے رہائی کے بعد اس نے نکیتا کروسچوف کی حکومت کی سرپرستی میں کتابیں شائع کرنی شروع کر دیں۔ کروسچوف کو بھی اس کا فائدہ تھا، کیونکہ سولزنسن کی تحریریں اسٹالن کو گندہ کرتی تھیں، اور کروسچوف بھی یہی چاہتا تھا کہ کوٹ ڈی اسٹالنائزیشن ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ پارٹی کا حصہ جو اسٹالن کی حمایت کرتا ہے اس کو وہ پرچ کر دے، اور پرچ کرنے کے بعد کروسچوف کی خواہش تھی امریکہ سے سوویت یونین کی دوستی ہو جائے۔
سوشلزم کا اصل مقصد ہمیشہ سوویت یونین اور سوشلزم کے نظریے کو بدنام کرنا تھا۔ اس کی کتاب اے ڈے ان دا لائف آف ایوان ڈیسنیوچ نے مغرب میں اسے انتہائی شہرت دلائی، اور شاید اسی خدمت کی وجہ سے اس کو 1970 میں نوبل انعام بھی دیا گیا۔ جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھی، سرمایہ داری مغرب، خاص طور پہ امریکہ کو ایک ایسا اینٹی کمیونسٹ پروپیگنڈا نگار مل گیا جو سر جنگ کے دور میں ان کی بیانیے کو طاقت دے سکتا تھا۔ 1974 میں سولزنسن نے سوویت یونین کی شہریت ترک کر دی اور پہلے سوئٹزرلینڈ اور بعد میں سامراج کے مرکز امریکہ منتقل ہو گیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں اس کا تعلق دنیا بھر کے رجتی اور سامراجی حلقوں سے جڑ گیا۔ امریکہ کی ثوابدید سے اس نے جو کچھ وہاں پر پھر لکھا وہ پڑھنے والا ہے۔ مارکسی دانشور ماریو سوسا لکھتے ہیں کوٹ کہ اس کی نازی ہمدردیوں کو اس لیے چھپایا گیا تاکہ سوشلسٹ نظام کے خلاف پروپیگنڈا متاثر نہ ہو۔ امریکہ میں اسے اہم اجلاسوں میں بار بار بلایا گیا۔ 1975 میں ٹریڈ یونین AFL-CIO کی ٹریڈ یونین کانگریس کا مرکزی مقرر اس کو ٹھہرایا گیا، اور اسی سال 15 جولائی کو اسے امریکی سینٹ میں عالمی صورتحال پر لیکچر دینے کی دعوت بھی دی گئی۔ اس کی تقریریں اشتعال انگیز اور رجتی خیالات کی کھلی تبلیغ پر مبنی تھیں۔ انکوٹ۔ اس نے امریکہ سے ویتنام پر دوبارہ حملہ کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ ویتنام نے امریکی افواج کو شکست دی تھی، مگر سولزنسن اس شکست کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ویتنام کے اندر ایک کمیونسٹ حکومت بنے، تو لہٰذا وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ امریکہ کو دوبارہ ویتنام پر حملہ کر دینا چاہیے، ایک ایسا حملہ جس پر دنیا بھر نے یہ کہا کہ اس قسم کے حملے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور پرتگال میں جب بائیں بازو کی فوجی افسران نے 40 سال کی فیشسٹ آمریت کا تختہ الٹا 1974 میں، تو سولزنسن نے امریکہ سے کیا مطالبہ کیا؟ یہ مطالبہ کیا کہ امریکہ پورچگل کے اندر اپنی فوجیں بھیجے، مداخلت کرے، ورنہ پرتگال وارسو پیکٹ میں شامل ہو جائے گا، یعنی سوویت یونین کا ایلائی بن جائے گا۔ وہ بن جائے یا نہ بن جائے یہ تو پرتگال کی مرضی ہے نا، امریکہ وہاں پہ حملہ آخر کیوں کرے؟ مگر سولزنسن یہی کہتا تھا، اور یہی نہیں، پرتگال کی جو افریقی نوآبادیات کالونیز تھیں ان کی آزادی پر اس کی کئی تحریریں موجود ہیں جس میں وہ افسوس کرتا تھا کہ اوہو یہ آزادی کیوں ہو گئی، اور مزید یہ کہ یہاں پہ لیفٹ ونگ حکومتیں کیوں بن گئی، انگولا کے اندر MPLA اقتدار میں کیوں آ گئی، اور موزمبیق کے اندر فریلیمو اقتدار میں کیوں آ گئی۔ اور یہی نہیں، اس نے اسپین میں جنرل فرانکو کی خونخوار فسطائی حکومت، فیشسٹ حکومت کی حمایت کی۔ جی ہاں، وہ فرینکو کی حمایت کرتا تھا۔ چلی کے عامر پینوشے اور انڈونیشیا کے سہارتو جیسے بدنام زمانہ ڈکٹیٹروں کا مداح رہا۔ جی ہاں، اور مزید یہ کہ جنوبی افریقہ جہاں پہ اپارتھائڈ حکومت قائم تھی، جو کہ ایک انتہائی ریسسٹ قسم کی حکومت تھی، وہاں پر سولزنسن واحد سوویت مصنف تھا جو کہ سینسر نہیں ہوتا تھا، یعنی ساؤتھ افریقہ جہاں پہ تمام لیفٹ کی کتابیں بینڈ تھیں، وہاں سولزنسن کی کتابیں عام ملا کرتی تھیں، اسی لیے کیونکہ ANC اور ساؤتھ افریقن کمیونسٹ پارٹی اپارتھائڈ نظام کے خلاف کام کر رہی تھیں، اور جو اپارتھائڈ نظام تھا وہ ان کو روکنا چاہتا تھا، اور سولزنسن کی کتابوں کو چھاپ کر لوگوں میں وہ عام کر رہا تھا۔ مارکسی دانشور لاگوما لکھتے ہیں کہ سولزنسن کا اینٹی سوویت اور اینٹی کمیونسٹ نظریہ جنوبی افریقہ کی سفید فام سامراجی طبقے کے نظریاتی ڈھانچے سے مکمل طور پر ہم آہنگ تھا۔ کیا آپ کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ مارگریٹ تھیچر کا مہمان بننے والا یہ شخص نسل پرست اپارتھائڈ حکومت کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی نہیں اس نے ادا کیا، ایک لفظ بھی اس نے اپارتھائڈ رژیم کے خلاف نہیں لکھا۔ سوویت یونین اور اسٹالن کے خلاف تو وہ خوب برستا تھا، مگر سامراج کی جانب سے جنوب مشرقی ایشیا، لاطینی امریکہ اور افریقہ میں جو لاکھوں انسانوں پر ڈھائے گئے مظالم تھے، اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، ان کے خلاف وہ کبھی اپنا قلم استعمال نہیں کرتا تھا۔ امریکہ میں 18 سال گزارنے کے بعد 1994 میں وہ روس واپس آ گیا۔ 1991 میں آپ جانتے ہیں کہ سوویت یونین کے اندر سے کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ٹوٹ چکی تھی، لہٰذا اب وہ روس واپس آیا۔ مگر 1993 میں
اس کے آنے کے وقت جب بورس یلٹسن نے اپنے ٹینک نکال کر تو پارلیمنٹ پر، روسی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا اور ایک ننگی ڈکٹیٹرشپ قائم کی، اس کے خلاف اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اور دنیا کے اندر رد انقلاب کی قوتیں جیسے جیسے غالب ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر سامراج کو سوسیلزم کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہی اور انہوں نے اس کو ڈس اون کرنا شروع کر دیا۔ سوسیلزم کے کھلے فسطائی، فیشسٹ اور زار نواز خیالات اب مغرب کے نیو لبرل ٹیکنوکریٹک ماڈل سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ ان کے لیے بیکار ہو گیا۔ الیگزینڈر سوسیلزم رشیا کے لیے یہ چاہتا تھا کہ زار کا نظام واپس آ جائے، وہ یہ چاہتا تھا کہ آرتھوڈاکس چرچ کی حکمرانی دوبارہ سے روس پر قائم ہو جائے۔ ماریو سوسا لکھتے ہیں، سرمایہ داروں کے لیے سوسیلزم ایک آسمانی تحفہ تھا جسے وہ سوشلسٹ نظام کے خلاف اپنی گندی جنگ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ نئے سرمایہ دار روس میں مغربی حمایت کا پیمانہ صرف ایک ہے، وہ قوتیں جو زیادہ منافع بخش کاروبار کر سکیں۔ سوسیلزم کا خواب یعنی کہ زارشاہی آمریت کی بحالی اور روس آرتھوڈاکس چرچ کے ساتھ حکمرانی سرمایہ داروں کے لیے نہ منافع بخش ہے اور نہ قابل قبول۔ یعنی کہ سوسیلزم اتنا بڑا ریئیکشنری ہے، اتنا فار رائٹ کا فگر ہے، اتنا فیشزم اور زارشاہی کی حمایت کرنے والا آدمی ہے کہ مغرب کے سب سے بے شرم سامراجی بھی ایسی سیاسی حماقت کی حمایت آج نہیں کریں گے۔ سوشلزم کا حقیقی ورثہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی مزدور اور کسان اپنے حقوق کے لیے منظم ہوتے ہیں اور سرمایہ داری سامراجی نظام کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، تو یہی سرمایہ دارانہ اور سامراجی قوتیں الیگزینڈر سوسیلزم کی کتاب گولاگ آرکیپیلاگو عوام کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ نہ کرنا، ورنہ ایسی بری قسم کی آمریت قائم ہو جائے گی کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں۔ لوگ اور عوام اور اکثر انٹلیکچوئلز یہ نہیں جانتے کہ الیگزینڈر سوشلزم اصل میں خود اس فسطائی، ناٹسی، فیشسٹ اور ڈکٹیٹوریل بادشاہی سوچ کا نمائندہ ہے۔ تھرڈ ورلڈ کے انٹلیکچوئلز یہ بات نہیں جانتے کہ الیگزینڈر سوسیلزم در حقیقت ایک مونارکسٹ ہے، ایک فیشسٹ ہے، ایک ریئیکشنری رائٹ ونگ بلکہ فار رائٹ کا بندہ ہے، جو کہ سرمایہ داری اور سامراجی نظام کی ہمیشہ نہ صرف حمایت کرتا رہا ہے بلکہ اس کی بھی سب سے گھنونی رائٹ ونگ اور ریئیکشنری شکل کی حمایت کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔